السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، کافی دیری ہو گئی ہے، میں نے سٹوری پوسٹ نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور گلا تو بہت زیادہ خراب تھا، جس کی وجہ سے میں نے کوئی سٹوری اپلوڈ بھی نہیں کی۔ خیر، کافی لمبا ہی ٹائم پیریڈ ہو گیا تھا اور میرے کافی لسنرز مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سٹوری اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں، تو مجھے لگا کہ نہیں، اب کرنی چاہیے۔ بہت بہت معذرت آپ لوگوں سے۔ آج کی ہارر سٹوری ان سب میرے لسنرز کے لیے ہے جو میری سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ لسنرز، بڑھتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی ہے۔ وقاص کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا تعلق انڈیا راجستھان سے ہے۔ وہ شخص ایک مسلمان فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور رمضان میں روزے داروں کے لیے، غریب غربا لوگوں کے لیے بہت وسیع پیمانے پہ سحری کا اور افطاری کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ جس جگہ پہ وہ یہ سیٹ اپ کیا کرتا تھا وہ دیہات کے قریب کا علاقہ تھا اور آبادی وہاں سے کافی دور تھی۔ لوگ بہت خوش تھے، بہت دعائیں دیا کرتے تھے اسے، کیونکہ یہ بہت نیکی کا کام بھی ہے۔ اگر رمضان کی بات نہ بھی کی جائے تو ویسے بھی کسی کو کھانا کھلانا ہو تو یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اور اگر ہم رمضان میں یہ اہتمام کرتے ہیں، کسی روزے دار کو، کسی غریب شخص کو اگر ہم افطاری کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہر رمضان میں سحری اور افطاری کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اسی طرح ایک دن 12واں روزہ تھا۔ میں 12ویں سحری کروا کے سارا جو بھی انتظام تھا وہ سمیٹ کر ہم سب ورکرز اور میں بھی، ہم سب اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ میں بھی اسی طرح بائک پہ بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جس طرف سے میں جاتا تھا وہاں پر ایک پل آتا تھا۔ جب میں پل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت پل کے بالکل درمیان میں کھڑی ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور تو میں نے یہ سوچا کہ یہ یہاں پہ اکیلی اس طرح سے اس وقت کیا کر رہی ہے؟ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے یا پھر راستہ بھٹک گئی ہے، تو چلو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں۔ تو جب میں نے بائک اس کے بالکل پاس جا کے کھڑا کیا اور میری نظر اس کی شکل پہ پڑی، اس کے چہرے پہ پڑی، تو اس کا چہرہ اتنا خوفناک، اتنا بھیانک تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، لمبے لمبے بال تھے اور اس کا چہرہ مکمل طور پہ جلا ہوا تھا۔ اس کی ناک نہیں تھی، ناک کی جگہ پہ 2 سوراخ تھے اور آنکھیں بالکل لال سرخ تھیں۔ مطلب یہ کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کو دیکھا میں نے غور سے، تو پھر میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اپنی بائک آگے دوڑانا شروع کر دی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جسے میں کوئی خاتون سمجھ رہا تھا وہ ایک بھیانک چڑیل ہے جس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ڈرایا تھا۔ جب میں نے وہ پل پار کیا تو وہ چڑیل پیچھے سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ جو تم نیک اعمال کرتے ہو یہ تم اسی وجہ سے بچ گئے ہو، نہیں تو آج تمہارا بچنا بہت مشکل تھا۔ اور تب جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ جو میں نیک کام کرتا ہوں، لوگوں کو افطاری کرواتا ہوں، سحری کرواتا ہوں، یہ اسی کی برکت ہے جس کی وجہ سے وہ چڑیل مجھے کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ یہ سیٹ اپ کبھی بھی ختم مت کرنا، اس سے بہت سے غریب لوگ پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس دن جو میں نے دیکھا تھا اس کا میری صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ جب بھی میں نکلوں، اپنے اس سیٹ اپ پہ جاؤں یا وہاں سے واپس آؤں تو میرے ساتھ میرے 1-2 ساتھی موجود ہوں۔ لسنرز، یہ تھا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے شیئر کیا تھا۔ لسنرز، ویسے تو شیاطین جنات کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کو ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں
وہ کیا مخلوقات ہیں، ان کو کیوں نظر آتی ہیں، کس وجہ سے نظر آتی ہیں، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا شارٹ سا واقعہ میری ایک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے خاندان میں ایک خاتون تھیں، ان کو سب بڑی بھی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور وہ اپنے ایک ہی کمرے میں رہا کرتی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پاس پریاں ہیں جو دن رات میری خدمت کرتی ہیں، میرے پاس رہتی ہیں، مجھ سے باتیں کرتی ہیں، مجھے لوگوں کے حال احوال بتاتی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ پریاں مجھے اکثر ایسی جگہ پہ لے جاتی ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ جب وہ جوان تھیں تو لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب وہ بوڑھی ہو گئیں، انہوں نے شادی بھی نہیں کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں کو خود یہ چیز محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں، واقعی ان کے پاس کوئی ایسی مخلوق ہے جو ان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ پریاں یا وہ جو بھی مخلوق تھی جو ان کے ساتھ تھی، وہ ان پر جوانی سے ہی عاشق تھی، اور اسی مخلوق نے، انہیں پریوں نے ان کی شادی بھی نہیں ہونے دی تھی۔ ان سے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں، آپ بعد میں کیا کریں گی اکیلی؟ تو وہ کہتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، یہ پریاں جو ہیں اگر میں کسی غیر مرد سے بات کروں تو وہ برداشت نہیں کرتی ہیں، پھر مجھے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ان کے گھر میں جو چھوٹے بچے تھے، وہ جب ان سے ملنے جاتے تھے تو ان کے پاس بہت سی چیزیں نکلتی تھیں۔ ان کے پاس زیادہ تر ڈرائی فروٹس اور ہر قسم کا پھل اور بھی بہت سی پیاری پیاری دلکش چیزیں تھیں جو وہ بچوں کو دیا کرتی تھی، اور بچے بعد میں گھر والوں کو دکھایا کرتے تھے۔ تو گھر والے پوچھتے تھے کہ آپ کو کس نے دی ہے؟ تو کہتے تھے ہمیں بڑی بی نے دی ہے۔ تو وہ سب لوگ بھی حیران رہ جاتے تھے کہ بڑی بی تو باہر بھی نہیں جاتی، بازار بھی نہیں جاتی، ان کے پاس اتنی نایاب اور اتنی دلکش چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو وہ وہی پریاں تھیں جو ان کو وہ چیزیں لا کر دیا کرتی تھیں۔ وہ پریاں تقریباً ان کے سارے کام کرتی تھیں، ان کے کپڑے استری کرتی تھیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے جوتے ان کے پاس لا کے رکھ دیا کرتی تھیں، ان کو دبایا کرتی تھی۔ وہ خود بتایا کرتی تھی کہ اس طرح سے وہ پریاں میری خدمت کرتی ہیں، اور مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہو، آپ کو جو کام بھی کرنا ہو، آپ ہمیں بتائیں۔ سب لوگ بہت حیران بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر اکثر ایسے لوگ بھی تھے خاندان میں جو ان کے پاس آیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس مسئلے کے لیے دعا کر دیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اکثر جب وہ دعا کیا کرتی تھیں تو وہ مسئلہ فوراً حل ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ بہت پرانا واقعہ ہے، اب تو وہ حیات بھی نہیں ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ بہرحال یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو میری فرینڈ نے مجھے سنایا تھا۔ پریوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں آگے کافی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میرے کافی لسنرز پریوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال لسنرز، یہ تھی آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی، اور نیکسٹ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کروں، چاہے میرا جتنا مرضی گلا خراب ہو۔ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔